بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم۔ جی سب سے پہلے لفظی ترجمہ، آپ بچے اپنے ہاتھ میں پینسل لے لیں، سامنے بک کے اوپر آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں لفظی ترجمے کو۔ اگر بک آپ کے پاس اس میں موجود نہیں ہے تو کسی پیج کے اوپر نوٹ کر لیجئے۔ جی ہم نے پچھلی آیات کے اندر پڑھا تھا، یہ سے پچھلی آیت جو ہے آیت نمبر 61، اس میں اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کافر لوگ صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یاد رکھیں کہ اسلام امن کا دین ہے، امن و سلامتی۔ اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی کافر امن معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو تم ضرور کرو، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کافر کے آگے مسلمان کو نہیں جھکنا چاہیے۔ کافر کی طرف سے اگر امن معاہدہ ہوتا ہے تو آپ ان کے ساتھ امن معاہدہ کر لو، لیکن اب خدشہ یہ ہے کہ بعض اوقات کافر دھوکہ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ تم کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو تمہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں کافی ہو جائے گا، اور ان کے دھوکے اور فریب سے اللہ تمہیں بچا لے گا۔ اور اللہ رب العزت نے احسان کے طور پر فرمایا ہے کہ میں وہی ذات ہوں جس نے تمہارے پاس نہ تو فوج کی طاقت تھی اور نہ تمہارے پاس لڑنے کے لیے وہ پورے ہتھیار تھے، وسائل بھی نہیں تھے تمہارے پاس، تو میں نے اس صورت میں بھی تمہاری مدد کی اور تمہیں ایک بہترین جماعت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میرے پر بھروسہ رکھو۔ دیکھیں اب دیکھیں وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر یریدو یہ چاہیں، یعنی اگر کافی لوگ یہ چاہیں ان یخدعوکا کہ تمہیں دھوکہ دیں، تمہیں فریب دیں، تم سے دھوکہ کریں۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور ان اگر یریدو یہ چاہیں، یعنی کافی لوگ چاہیں ان یخدعوکا کہ تم کو دھوکہ دیں، تم کو فریب دیں۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، فَإِنَّ تو بے شک، حَسْبَكَ کافی ہے، اللہ اللہ تم کو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو تم کو اللہ کافی ہے، یعنی تمہارے لیے اللہ کی ذات ہی کافی ہے، تم اس پر بھروسہ رکھو۔ هُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، هُوَ الَّذِي وہی تو ہے، یعنی اللہ کی ذات وہی تو ہے، ایدک جس نے تم کو تقویت بخشی، جس نے تم کو قوت بخشی، ایدک جس نے تم کو تقویت بخشی یعنی قوت بخشی، بنصرہ اپنی مدد سے، بنصرہ اپنی مدد سے، یعنی تمہیں طاقت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کافروں سے لڑنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مدد سے، اپنی طاقت اور اپنی قدرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی، اور تمہیں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں 313 کی تعداد کو 1000 کافروں پر غالب کر دیا اور بہترین فتح نصیب فرمائی۔ والذی ایدک بنصرہ، وہی تو ہے جس نے تم کو تقویت بخشی، بنصرہ اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مسلمانوں سے، بریکٹ میں لکھا ہوا کی جمعیت، جمعیت یعنی مسلمانوں کی جماعت سے، وبالمؤمنین اور مسلمانوں کی جماعت سے، اور مسلمانوں کی جماعت سے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور ان کی وساطت سے سارے صحابہ کو فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو تقویت بخشی، یعنی جس نے تم کو اپنی مدد سے قوت بخشی، اور مسلمانوں کی جماعت سے بھی تم کو
تقویت حاصل ہوئی. اب دیکھیے بامحاورہ ترجمہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا، یعنی تمہارے لیے اللہ کافی ہے. کفایت کرے گا کی جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں تو بے شک اللہ تم کو کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے قوت بخشی. آگے دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک اور قانون اپنا بیان فرمایا ہے. وہ قانون یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نا کہ یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں جسم عطا فرمایا یہ اللہ کی امانت ہے اور اس پر اللہ کا قبضہ ہے، اس پر اللہ کا تصرف ہے. انسان اللہ کے آگے بے بس ہے. جیسے حالیہ کی آپ مثال سمجھ لیں، حالیہ دیکھیں ساری دنیا کی ٹیکنالوجی جو سی ہے اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں کہ یہ ایک بیماری، ایسی بیماری، اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے، ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو دنیا کے جس کونے میں آباد ہے اس کرونا وبا سے محفوظ رکھے. دیکھیے اللہ کی ذات ہے کہ جب اس نے ایک بیماری ایک وبا کی صورت میں آئی ہے تو ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ بیماری دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور بیماری سے صحت یاب کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی بچانے والا ہے. اگر یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یا پیسے کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے کوئی اس سے بچ سکتا تو آج بڑے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور طاقت کے لحاظ سے جو آگے ممالک ہیں وہ بچ جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی قدرت کاملہ اور ایسی طاقت رکھنے والی ذات ہے کہ دیکھیں کہ آج وہ جو ہے وہ اپنی ساری جو قوتیں ہیں ان سمیت وہ اس بیماری کے آگے ناکام ہو چکی ہیں. ہاں جس کو اللہ رب العزت بچائے تو بغیر ٹیکنالوجی کی بھی اللہ اس کو بچا رہا ہے. اسی طریقے سے یہ میں نے آپ کو مثال دی تھی سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں جسم عطا فرمایا ہے اور جسم کے اندر جیسے کہ دل کے بارے میں آتا ہے، یہ دل بادشاہ ہے. تو ان دلوں کے اوپر بھی اللہ کی حکومت ہے، اس دل کے اوپر بھی اللہ رب العزت کا پورا قبضہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو دیکھیں ایک ہی شکل جیسے دو انسان ہوتے ہیں، ایک کافر ہوتا ہے ایک مسلمان ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ دلوں کے اندر وہ اللہ رب العزت ہدایت ڈال دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو آپ کے لیے جان اور مال قربان کرنے کے جا رہے ہیں، مراد صحابہ کی جماعت ہے، ان کے دلوں کے اندر جو میں نے محبت ڈال دی ہے نا، یہ اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہے کہ دنیا بھر کی محبت دولت بھی کوئی خرچ کر لے تو کسی کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتا. محبت ایک ایسی چیز ہے جو نہ پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، نہ طاقت کے سے خریدی جا سکتی ہے. یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے کسی کے لیے تو یہ اللہ کی قبضہ قدرت اور تصرف میں ہے. یہاں پر بچوں میں آپ کو یہ وظیفہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 63، اگر کسی کا دل سخت ہو جائے تو اس کے لیے آیت کو پڑھ کے کم از کم اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کی جائے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو نرم فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ نیت ٹھیک ہو اور کام ٹھیک ہو. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ، اب دیکھیں ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. وَأَلَّفَ اور الفت پیدا کر دی، وا اور الف الفت پیدا کر دی، وَأَلَّفَ اور الفت پیدا کر دی، بین قلوبہم ان کے دلوں میں، بین قلوبہم ان کے بین درمیان کو کہتے ہیں قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان. قلوب قلب کی جمع ہے، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، قلوب دلوں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. مراد صحابہ کی جماعت ہے. لو انفقت، لو اگر انفقت تم خرچ کر ڈالتے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب. اور اس کا دوسرا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ما فی الارض جمیعاً دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے. لو انفقتا اگر تم خرچ کر دیتے یا خرچ کر ڈالتے یا خرچ کرتے، ما فی الارض جمیعاً زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب خرچ کر ڈالتے، یا دوسرا ترجمہ دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے،
ریکارڈنگ ہو رہی ہے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے، ما الفتا، ما نہ کر سکتے تھے، الفتا الفت پیدا، ما الفتا الفت پیدا نہ کر سکتے، ما الفتا تو تم الفت پیدا نہ کر سکتے، بین قلوبہم ان کے دلوں میں، بین قلوبہم ان کے دلوں میں، بین قلوبہم ان کے دلوں میں. امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. ذرا میں پیچھے سے بھی ترجمہ کر رہا ہوں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے، ما الفت بین قلوبہم تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے. ولیکن اللہ، مگر اللہ ہی نے، ولیکن اللہ، مگر اللہ ہی نے. ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہو، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہو، ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے، الف بینہم ان میں الفت ڈال دی، الف بینہم ان میں الفت ڈال دی، الف بینہم ان میں الفت ڈال دی، الف ڈال دی الفت بینہم ان میں، یعنی ان کے دلوں میں. انہو بے شک وہ، انہو بے شک وہ، عزیز زبردست، عزیز زبردست، انہو عزیز بے شک وہ زبردست، یعنی اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک وہ اللہ کی ذات عزیز زبردست، حکیم حکمت والی ہے. اس کا باماورہ ترجمہ اس سے بھی کر سکتے ہیں، انہو عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے. آگے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو مومنین ان کے پیروکار ہیں ان کا یہ تسلی دی ہے کہ اللہ تم کو کیا ہے، کافی ہے. دیکھیں جی آسان ہے وہ ترجمہ. یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک کافی ہے اللہ تم کو، حسبک کافی ہے تم کو، اللہ اللہ، حسبک اللہ کافی ہے تم کو اللہ، یعنی اللہ تم کو کافی ہے. ومن اتبعک اور جو تمہارے پیرو ہیں، یعنی جو تمہارے پیروکار ہیں، پیرو کا مطلب ومن اتبعک جو تمہارے پیروکار ہے، ومن اتبعک اور جو تمہارے پیروکار ہے، من المؤمنین کن میں سے، مومنوں میں سے، من المؤمنین مومنوں میں سے. یہ لفظ بلفظ ترجمہ میں نے کیا ہے، سمجھ لیں دوبارہ. یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ اللہ تم کو کافی ہے، ومن اتبعک اور جو تمہارے پیروکار ہے، من المؤمنین مومنوں میں سے ان کو بھی اللہ کافی ہے. اب دیکھیں باماورہ ترجمہ کیسے ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہے کافی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اس ترجمے کو میں نے آپ سے سنا ہے تو مجھے کچھ خوشی بھی ہوئی ہے لیکن کچھ مایوسی بھی ہوئی ہے کہ بعض بچوں نے نہیں سنایا، تو اب کہیں گی اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں. اللہ رب العزت آپ کو سمجھنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے امتحانات میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت خاص طور پر آپ سب بچوں کو بورڈ کے امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیابی نصیب فرمائے اور اس کی صحیح طریقے سے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی اور چھوٹوں کا شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خیر و عافیت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.